بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے اور کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، درخت، پھل پھول، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم دنیا میں نہیں تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہو۔ 100 سال پہلے جو زمین پر تھے آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ آج جو زمین پر ہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ پیدا بھی ہونا ہے تو مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا۔ جیسے بس میں سوار ہونے کا مطلب، ریل جہاز میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اترنا ہے، یہ نہیں کہ بس میں ہی رہنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چلے جانا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا۔ جیسے اچانک سورج طلوع نہیں ہوتا، اچانک سورج غروب نہیں ہوتا، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے، پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا اور انہیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ شادی کے کپڑے لینے جا رہے ہیں، وہ عید کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کا کفن بازار میں آ چکا، اس دکان کے پاس سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا۔ کوئی شادی کے کپڑے لینے گیا، کوئی عورت شادی کے کپڑے لینے گئی اور شام کو اسی دکان سے اس کا کفن خریدا۔ جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے اسی دکان سے اس کا کفن خریدا۔ اسے کیا پتا تھا یہ شادی کے کپڑے تو ابھی درزی تک بھی نہیں جائیں گے کہ وہ کفن سامنے رکھا ہے جو آج مجھے پہن کر دنیا سے روانہ ہونا ہے۔ مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، اور اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو میں کہوں گا کہ میرا جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا ہے اور وقت پر گیا ہے اور پیغام دے کر گیا ہے کہ تم نے بھی آنا ہے۔ اس لیے موت کی خبر پہ کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کی ملک میں ہیں، ہم سب اللہ کی ملک میں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمیں بھی لوٹ کے جانا ہے۔ تقریباً روز کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی کا۔ آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آ جائے گا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں، راستے میں کئی قبرستان آتے ہیں۔ آپ دفتر جا رہے ہیں، کسی نہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اور ہر قبرستان سے ایک پیغام آتا ہے، ایک آواز آتی ہے، کیا کہ آنا تم نے بھی ادھر ہی، آنا تم نے بھی۔ یہ کون پڑے ہوئے قبروں میں؟ پڑھے لکھے، ان پڑھ، جوان، بوڑھے، بچے، بیمار، جو تندرست تھے اور مر گئے،
افسر، بڑے بڑے بدماش، پہلوان سب مر گئے۔ یہ اسی قبرستان کے پاس سے بڑی تیزی سے موٹر سائیکل پہ گزرتے تھے، گاڑی پہ گزرتے تھے، ہنستے ہوئے گزرتے تھے، آج وہ قبروں میں پڑے گئے۔ قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبرستان والو، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے، تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں۔ ایک جنازہ پڑھ کر ایک آدمی جانے لگا، دوسرے نے کہا کہ چلو بھائی قبرستان تک ساتھ چلتے۔ اس نے کہا قبرستان جانے کا میرے پاس وقت نہیں، بہت مصروف آدمی ہوں، جنازے کا وقت بڑی مشکل سے نکال کر آیا ہوں۔ تھوڑا آگے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شام کو ہمیشہ کے لیے قبرستان آ گیا، اور کیا کہہ رہا تھا؟ میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں، میرے پاس قبرستان جانے کا وقت نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں موت کی خبر نہ سنتا ہوا آدمی۔ کسی نہ کسی مسجد سے اعلان آتا ہے، فلاں فوت، فلاں کے ابا، فلاں کی اماں، فلاں کی بیوی، فلاں کا بیٹا، ظہر میں جنازہ، عصر میں جنازہ، مغرب میں جنازہ، عشاء میں جنازہ، رات 10 بجے جنازہ، عید کا دن، چھٹی کا دن، لیکن موت کی کوئی چھٹی نہیں۔ عید کے دن جنازے کی نماز، عید کی نماز کے ساتھ جنازے کی نماز ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، لوگ کہتے ہیں مستقبل سنوارو۔ ابا بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مستقبل کو روشن بناؤ، اپنے مستقبل کو سامنے رکھو۔ ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک کرتے ہیں، یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مفہوم غلط ہے، مفہوم غلط ہے۔ مستقبل آخرت ہے میرے بھائی، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے، موت پر ختم نہیں ہوتا ہے، مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے۔ اصل آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، یہ دنیا کی زندگی 20 25 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، آخر مر جانا ہے آخر۔ اور آخرت کبھی ختم نہیں ہونی، کبھی ختم نہیں ہونی۔ یہ 100 آدمی بیٹھے ہوئے، آپ ایک سوال کرو، آپ کی کتنی عمر ہو گئی؟ تو 100 جواب آئیں گے۔ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 35 سال، 45 سال، 55 سال، 75 سال، 85 سال، جتنے آدمی اتنے جواب۔ آپ دوسرا سوال کرو، آپ کی کتنی عمر باقی ہے؟ تو ایک جواب آئے گا کہ جی 1 منٹ کا پتہ نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ پیسہ کما لینا، بڑے کاروبار بنا لینا؟ نہیں نہیں نہیں، عقل مند کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من اکیس الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند کون؟ ومن احزم الناس یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عاقبت اندیش آدمی، عاقبت اندیش آدمی، سمجھدار آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائیں، جو یہ 2 کام کرے، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہیں، یہ عقل مند ہے، چاہے ریڑھی والا ہو، چاہے مل مالک ہو، چاہے سائیکل پر ہو، چاہے گاڑی پر ہو، چاہے 2 مرلے کے مکان میں، چاہے 10 کنال کے بنگلے میں، یہ 2 کام جس کے اندر ہیں، یہ 2 علامتیں جس کے اندر موجود ہیں، یہ عقل مند ہے۔ اور جس کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہے، مانے یا نہ مانے۔ کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں، جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں کہ مر جانا ہے، یہ دنیا چھوٹ جانی، یہ گھر چھوٹ جانا، یہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اترے تو کینچی چلے گی، کینچی چلے گی، یہ گھر چھوٹ جانے، چاہے 10 لاکھ کا مکان، چاہے 10 کروڑ کا بنگلہ، یہاں سے جنازہ اٹھ جانا ہے۔ جو موت کو یاد رکھیں۔ دوسرا، جو موت کی تیاری کریں، کثرت سے موت کی تیاری کریں، ان اعمال میں لگیں جو قبر میں کام آئے، جو قیامت میں کام آئے، جو آخرت میں کام آئے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ نہیں قبر میں کام آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کی جائیداد،
یہ اس کا پیسہ، یہ اس کی فیکٹری، یہ اس کا زیور، یہ اس کا مال و دولت، یہ مرتے ہی وارثوں کا ہے، بلکہ زندگی میں جس مرض میں موت نظر آ رہی ہو، مرض الوفا جسے کہتے ہیں، جس بیماری میں موت کے آثار نظر آ رہے ہوں، اس بیماری میں آدمی کل مال میں وصیت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس میں وارثوں کا حق ہو چکا ہے، وارثوں کا حق اس میں آ چکا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں اس مال میں وصیت بھی نہیں کر سکتے کل مال، تو مال مرتے ہی وارثوں کا ہے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں زندگی میں تیرے ساتھ ہوں، مرنے کے بعد تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں تجھے دفن کروں گا، اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم۔ یہ اس کے دوست، رشتہ دار، باپ، بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خاوند، یہ زندگی تک، جنازے تک، دفنانے تک، اس کے بعد سگی ماں کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، سگے باپ کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرتے ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑاتے۔ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ میں قبر میں بھی ساتھ ہوں، میں قیامت میں بھی ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، میرا تیرا ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا بھائی ہے؟ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ یہ اس کے اعمال ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو حقیقی بھائی کون سا ہوا؟ کام آنے والا، نفع دینے والا، ساتھ دینے والا بھائی کون سا ہوا؟ اعمال ہیں۔ اور آج زور کس پہ لگ گیا؟ پہلے دو پہ، پیسہ 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 پیسہ، جسے دیکھو پیسہ، ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں، مل مالک بھی پیسے کے چکر میں، چنگچی والا بھی پیسے کے چکر میں، گدھا ریڑی والا بھی پیسے کے چکر میں، ارب پتی بھی پیسہ 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 پیسہ۔ او میرے بھائی یہ پیسہ نہیں کام آتا، یہ پیسہ نہیں کام آتا۔ یا دوسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ برادری میں نام ہو اور میرا خاندان میں میرا نام ہو، لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے۔ اور جس بھائی نے قبر میں کام آنا ہے، قیامت میں کام آنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے، اس پہ زور نہیں لگ رہا، نماز پڑھ لی نہ پڑھی، قرآن پڑھ لیا نہ پڑھا، زکوٰۃ دے دی ٹھیک ہے، نہ دی کوئی نہیں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، روزہ رکھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ رکھنے والے بہت زیادہ تھے، اور روزہ رکھنے والوں میں سے تراویح پڑھنے والے بہت تھوڑے تھے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ۔ ایک تراویح کے سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ایک سجدے پر جنت میں محل، کوئی شوق نہیں، ادھر پلاٹ لے لو، اس کالونی میں پلاٹ لے لو، ادھر پلاٹ لے لو، اور جنت میں پلاٹ لے لو۔ یہ کسی کا جنازہ، یہ کسی کا مرنا، یہ پیغام ہے۔ توبہ کرو، تیاری کرو۔ آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تمہارا بھی جنازہ ہے۔ آج تم کسی کا اعلان سن رہے ہو، کل تمہارا بھی اعلان ہے۔ آج دیکھو یہ زاہد کا جنازہ ہے، اور میرے خیال سے پچھلا جمعہ یہی پڑھا ہوگا۔ آج جنازہ ہے، اسے کیا پتہ تھا اگلا جمعہ میرا جنازہ ہونا ہے؟ ہم میں سے کس کا جنازہ کب ہونے والا ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم کس کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، یا جو 80 سال کا بابا ہے، 90 سال کا بابا ہے، اس کے بارے میں ہوتا ہے پتہ نہیں کب خبر آئے گی، اور نہیں میرے بھائی کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب خبر آئے گی۔ ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ مریض بچے گا نہیں ہے، یہ چند دنوں کا مہمان ہے، ایسی بیماری ہے۔ اس ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ چند دنوں کا مہمان۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر مر گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ عقل مند ہے جو تیاری کرے، عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کرے، عقل مند ہے آخرت کی فکر کرے۔ کوئی پتہ نہیں کس نے چلے جانا ہے، کب چلے جانا ہے۔ ہم میں سے کون کب مرنے والا ہمیں نہیں پتہ ہے، سب کا لکھا ہوا ہے۔ بیماری سے نہیں مرتا آدمی، موت سے بیماری آتی ہے۔ یہ جہاز گرا نا، یہ نہیں کہ جہاز گرنے سے مرے، نہیں، انہوں نے مرنا تھا تو جہاز گرا ہے۔ کتنے کینسر والے 10 سال سے زندہ ہیں، اور یہ جو جہاز میں مرے ان کو تو کینسر نہیں تھا،
ان کو تو کورونا بھی نہیں تھا، جن کو کورونا تھا ان کو جہاز پہ چڑھنے نہیں دیا انہوں نے. یہ تو خوشی خوشی جا رہے تھے، کہاں عید منانے، کہاں اپنے گھر، اور بڑی مہنگی ٹکٹ لے کے جا رہے تھے. انہیں کیا پتہ تھا کہ ہماری عید کا آنی ہے آخرت میں ہے. ہاں 10 منٹ رہ گئے مرنے میں پتہ نہیں، 10 سیکنڈ رہ گئے مرنے میں پتہ نہیں. اب میرے بھائیو، عقل مند کون ہے جو اللہ کو راضی کرے؟ عقل مند کون ہے جو آخرت کی تیاری کرے؟ عقل مند کون ہے جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے؟ اس حال میں مرے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اس حال میں مرے کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو، نمازیں پوری ہوں، روزے پورے ہوں، زکوٰۃ دی ہوئی ہو، حج فرض تھا تو حج کیا ہوا ہو. کتنے لوگ ہیں حج فرض ہے نہیں کر رہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بچیوں کی شادی کرنی ہے. توبہ 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 توبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو قسم کھا کے کہہ دو یا یہودی مرا ہے یا عیسائی مرا ہے. یہ پیغام ہے جنازوں کا. توبہ کرو. جس پر حج فرض ہے حج ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو. وہی نہیں آئے گی آپ کے نام کہ میاں صاحب زکوٰۃ نکالا کرو. یہ جنازے پیغام ہیں، زکوٰۃ دو. یہ بالوں کا سفید ہونا پیغام ہے، زکوٰۃ دو. کسی کا مال مت دباؤ، کسی کا مال مت دباؤ. گھر بکتا ہے بیچ دو، فیکٹری بکتی ہے بیچ دو، گاڑی بکتی ہے بیچ دو. اس حال میں مرنا کہ کسی کا کچھ دینا نہ ہو. یہ کورونا یہ پیغام ہے. اللہ کے نبی نے اچانک کی موت سے پناہ مانگی. یہ بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ نعمت ہے، ایک پیغام ہے. تیاری کرو، تیاری کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو، اپنے معاملات کو صاف ستھرا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے تھے؟ جواب ملا کہ حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور یہ مر گیا. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. یا اللہ، کتنی سخت بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اب سب دیکھو بھائی، کسی کے پیسے تو نہیں دینے، اگر دینے تو دو جلدی سے، گھر بکتا ہے بیچ دو. ہاں وہ خیر کا زمانہ تھا، وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا. آپ آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھا دیا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ اپنا یوں ماتھے پہ رکھا اور فرمایا کہ سبحان اللہ، کتنی سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہوئی. ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی. اگلے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور یہ بتا گئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے، اگر اس کے ذمے قرضہ ہے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ پیغام ہے. توبہ کرو بھائی، نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو 5 وقت. آپ نے فجر نہیں پڑھی اور 10 بجے موت آ گئی، آپ مجرم بن کے مرے، نافرمان بن کے مرے. آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور رات 12 بجے موت آ گئی، آپ کیا مجرم بن کے مر گئے. توبہ توبہ توبہ. او بھائی نماز پڑھو. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو، اور ہر نماز بہت ساروں کی آخری ہوتی ہے. ہر نماز بہت ساروں، یہ جمعہ بہت ساروں کا آخری ہے، کسی کو پتہ نہیں. جسے زاہد کا پچھلا جمعہ آخری تھا اسے پتہ نہیں تھا. یہ آج کا جمعہ بہت ساروں کا آخری ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں کس کی باری ہے، پتہ نہیں کس کی باری ہے. یہ رسم نہیں ہے کہ جنازہ، عام طور پر جنازے پہ لوگ آتے ہیں نا، چھتی کرو مولوی صاحب، چھتی کرو مولوی صاحب. اس کے ذہن میں اپنا کام ہے، دفتر پہنچنا ہے، دکان پہ پہنچنا ہے، کوئی پیمنٹ لینی ہے، کوئی مال، تو وہ تو شکل دکھانے آیا نا، کہتا چھتی کرو چھتی کرو. میں ٹیکنیکل مسجد میں جنازہ تھا عشاء میں، تو میں جنازے سے پہلے میں نے 5-6 منٹ بات کی. 5-6 منٹ، یہ نہیں کیونکہ 1 گھنٹے کا بیان تھا، 5-6 منٹ بات کی. یہی یاد دہانی کہ بھائی یہ مر گئے، ہم نے بھی مرنا ہے، تیاری کرو بھائی.
اب ایک آدمی جنازے میں آیا شکل دکھانے، اسے نہ مرنے والے کی مغفرت سے غرض، نہ اس کے لواحقین کی تعزیت سے غرض، اس کو تو شکل دکھانے سے غرض ہے، اب وہاں بیان ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے تو ایک ایک منٹ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے نا. اب 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرے، 3 منٹ گزرے، 4 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، اس کی بس ہو گئی، کھڑا ہو گیا. اب اس کا جملہ سنو کیا کہتا ہے. ہنسی بھی آئی، دکھ بھی ہوا. کہنے لگا مولوی صاحب کام نہ بیڑو چیتی، کام نہ بیڑو، کام نہ بیڑو جی. اور میرے بھائیو ہم سب نے مرنا ہے، بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، اللہ کو راضی کریں. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. جہاں ہمیشہ کی جوانی ملے گی، جہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جہاں ہمیشہ کی صحت ملے گی، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ملیں گی، جہاں کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی بڑھاپا نہیں، جہاں کوئی موت نہیں، جہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے اور جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگ لے. کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں. جتنا کرونا کا ڈر ہے نا، اگر اتنا اللہ کا ڈر آ جائے، اتنا گناہوں کا ڈر آ جائے، اتنا قیامت کا ڈر آ جائے، اتنا جہنم کا ڈر آ جائے، میرے دوستو کام بن جائے، کام بن جائے، کام بن جائے. یہ کرونا یہ پیغام ہے. بجلی کا میٹر کاٹتے ہیں نا، پہلے نوٹس بھیجتے ہیں. گیس کا میٹر کاٹتے ہیں، پہلے نوٹس بھیجتے ہیں. لوگ محکمے والوں سے لڑ پڑتے ہیں کہ آپ نے میٹر کاٹا، نوٹس تو بھیجا کوئی نہیں ہے. اللہ نے نوٹس بھیجا ہے، اللہ نے نوٹس بھیجا ہے. سب کے نام توبہ کر لو، اپنی غلطیاں دور کر لو، اپنی کمی کوتاہی دور کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. ہم سب میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں. جو کمی کوتاہی اللہ سے معافی مانگیں، سب نیت کریں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز. آواز میں کرنٹ نہیں ہے کوئی. کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟ جنازہ تو فرض کفایہ ہے اور نماز فرض ہے. نماز فرض ہے. 100 روپے کی تو فکر کرتے ہیں اور کروڑ روپے کی فکر نہیں کرتے. لوگ کہ پاگل ہے، 100 روپے کو سنبھالے بیٹھا ہے اور کروڑ روپے کا نقصان کر رہا ہے. جنازہ بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں اور فرض نماز. یہ جس نے آج فجر نہیں پڑھی ہے یہ جنازہ پڑھنے کیوں آیا ہے؟ شکل دکھانے آیا ہے. جمعہ فرض نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. کس پر؟ مسلمان پر. بیمار ہے پڑھو، بوڑھا ہے پڑھو، غریب ہے پڑھو. وضو نہیں کر سکتا تیمم کر، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ. اتنی اہم چیز ہے. آج مسئلے کوئی نہیں، نماز چھوڑ دینا. یہ کورونا پیغام دے رہا ہے توبہ کرو، نماز پڑھو. تو سب پکی نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. جس پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دو بھائی. حج فرض ہے، حج کی نیت کرو بھائی، حج کی نیت کرو میرے بھائیو. کسی کا پیسہ دینا ہے، پیسے دو، پیسے دے دو. نہیں ہے آپ کے پاس، اس کی منت کرو، تیری مہربانی ہے مجھے مہلت دے. ٹال مٹول نہیں کرو، ٹال مٹول نہیں کرو. اپنی شادیوں کو، اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو بھائی. اپنے فنکشنوں کو میوزک، مر جانا ہے کیا یہ ناچ گانا، مر جانا ہے. اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو. کیسے گاڑیوں میں ڈیک لگے ہوئے. اتنا بڑا جھٹکا دیا ہوا اللہ نے یہ کورونا کے ذریعے. لیکن جو جھوٹ بول رہا ہے بول رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا ہے. فجر میں مسجد میں 2 صف 1 صف، سڑکوں پہ سناٹا ہے. جس کی گاڑی میں میوزک چل رہا ہے چل رہا ہے. یہ پیغام ہے. ایک آدمی کہنے لگا اس کورونا سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی. جہازوں کا نظام بدل گئے، ملکوں کے نظام، دفتروں کے نظام، کاروبار کا نظام، ٹرینوں کا نظام، ساری دنیا میں تبدیلی آئی. میں نے کہا ساری دنیا میں تو تبدیلی آئی، تیرے اندر آئی کہ نہیں آئی؟ تم بدلے کہ نہیں؟ میں بدلا کہ نہیں؟ آپ بدلے کہ نہیں؟ اپنی زندگی بدلو. اپنی زندگی سے غلطیاں نکالیں. ہم اپنے بول ٹھیک کریں، اپنا دیکھنا ٹھیک کریں، اپنا سننا ٹھیک کریں، اپنی کمائی ٹھیک کریں، اپنا خرچ ٹھیک کریں، اپنا لباس ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنائیں. وہی نہیں آئے گی،
فرشتہ تو ایک دفعہ ہی آئے گا لینے کے لیے، سمجھانے نہیں آئے گا فرشتہ کہ توبہ کرو۔ اللہ بال سفید کر کے پیغام دے رہے ہیں توبہ کرو، جنازے دکھا کے پیغام دے رہے ہیں توبہ کرو، بیماریوں کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں توبہ کرو توبہ کرو۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو کمی کوتاہی ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتے اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ بہت معاف کرنے والے، رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غفار ہیں، معاف کرنے والے۔ اللہ نہیں چاہتے کسی کو پکڑنا، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی توبہ تو کرے نا۔ ابھی بات سن رہے ہیں، اثر پھر نہ پڑی، ہوئے ابھی جنازہ پڑا ہے اور فجر میں پڑے سو رہے ہیں۔ کیسی بے حسی ہے، کیسی غفلت ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ روز کسی نے نہیں سمجھانا، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تھے موجاں ہی موجاں۔ جس نے بات کو سمجھنا نہیں وہ بار بار گھڑی دیکھے گا۔ حق بات کا کان میں پڑھنا نعمت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اور یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی قسم نعمت ہے کہ اس کے کان میں یہ بات پڑھ رہی ہے، میاں صاحب نماز پڑھو 5 وقت۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور یہاں بیٹھا ہوا ہے اور کان میں یہ بات پڑھ رہی ہے زکوٰۃ دو، اللہ کی قسم نعمت ہے۔ جس پر حج فرض ہے، ابھی تک حج نہیں کیا ہے، نعمت ہے کہ کان میں بات پڑھ رہی ہے، حج کرو، نیت کرو۔ کسی کے پیسے دینے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور بات سن رہا ہے، نعمت ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے لوگوں کے پیسے دے دو۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر کسی کی سمجھ میں آئے، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ خیر کی بات کان میں پڑے نعمت ہے۔ تو سب نیت کرو بھائی، ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، یہ کورونا کا پیغام پہنچاؤ۔ کورونا کے ذریعے اللہ پیغام دے رہا ہے، توبہ کرو، زندگی بدلو۔ یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کو ختم بھی کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ احتیاط ضروری ہے، احتیاطی تدابیر، لیکن سب سے بڑی تدبیر دعا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا، اللہ سے مانگو گڑ گڑا کر۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ اگر تم اللہ سے مانگتے نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا سبب دعا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کائنات میں نظام اللہ کا چل رہا ہے۔ اللہ اس پیغام کو سمجھا رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب محتاج ہیں اور صمد اللہ ہے، سب فقیر ہیں اور غنی اللہ ہے، سب مخلوق ہیں اور خالق اللہ ہے، سب محکوم ہیں اور حاکم اللہ ہے، سب ضعیف ہیں اور قوی اللہ ہے، سب عاجز ہیں اور قادر اللہ ہے۔ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تیرا باپ مر رہا ہے، تو روک کے دکھا، تو بڑا افسر ہے، تو بڑا بدماش ہے، تو بڑا وزیر ہے، تو بڑا جج ہے، ہاں تیرا باپ مر رہا ہے روک کے دکھا، تیری ماں مر رہی ہے روک کے دکھا، تیرا بیٹا مر رہا ہے روک کے دکھا۔ ہم محتاج ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ کائنات میں نظام اللہ کا چل رہا ہے، اللہ کی مان لو، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ کی نہ مانی، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ یہ پیغام جنازوں کے ذریعے یہ پیغام ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ پیغام لوگوں کو سمجھاؤ، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ منت خوشامد، بھائی توبہ کرو،
آخرت کی تیاری کرو. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے بھائی. اللہ مرحوم زاہد کی مغفرت فرمائے, آخرت کی گھاٹیاں آسان فرمائے, اس کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس سارے مجمع کی توبہ کو قبول فرمائے, اور اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے, اور اللہ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ اس وبا کو دنیا سے ختم فرمائے, اور اس وبا کو سب کی توبہ کا اور ہدایت کا ذریعہ بنائے.